جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت خواجہ پیا جب مرید ہونے کے لیے پیر کامل کی تلاش میں گھر سے نکلے تو کہاں پر پہنچے؟ ہارون آباد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ خواجہ عثمان ہارونی یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، ان کا مرتبہ کتنا افضل اور اعلیٰ ہوگا کہ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہی پیر ہیں۔ اب سوچو جو ہند کے راجہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر و مرشد ہو، اس کی عظمت اللہ ہی جانتا کتنی عظمت ہوگی۔ خواجہ پیا کے پیر ہو، جب خواجہ پیا کے مرید خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی شان دیکھ لو، وقت کا بادشاہ بھی ان کا مرید ہو جاتا ہے، تو سوچو خواجہ پیا کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مقام کیا ہوگا۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہارون آباد سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے، اپنے سفر طے کیا، اور آپ کے ساتھ میں ایک مرید خاص حضرت فخر الدین علیہ رحمت و رضوان ساتھ میں ہے، آپ کے مرید خاص ہیں، ساتھ میں ہے۔ راستے میں چل دیے تو ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک بہت بڑا آتش کدا تھا، منوں سے اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی اور اس کی آگ کو جلایا جاتا تھا اور اس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مغرب کا وقت قریب ہو رہا تو آپ نے اپنے مرید خاص یعنی حضرت فخر الدین علیہ رحمت الرضوان کو حکم دیا کہ جاؤ آگ لے کر کے آؤ۔ یہ پہنچے آگ کی تلاش میں، اسی آتش کدے کے پاس میں کہا تھوڑی آگ دے دو، تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے اس مرید کو منع کر دیا۔ یہ واپس گئے نا تو پوچھا کیا ہوا، آگ نہیں لائے؟ تو کہنے لگے آگ تو لاتا مگر مجھ کو آگ دی ہی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو میرا معبود ہے، یہ تو میرا خدا ہے، ہم اس کو کیسے بانٹ سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی خود چل دیے وہاں، اور جانے کے بعد آپ نے ان سے کہا مجھے آگ دے دو۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، یہی جواب دیا کہ ہم اپنے خدا کو کیسے بانٹ سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، یہ تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم نہیں بانٹ سکتے اس کو، ہم اس کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارا یہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے اس کو۔ وہاں پر تمام لوگ اکٹھا تھے اور ان کے سردار بھی اکٹھا تھے جو تخت لگائے بیٹھے تھے، اور ایک خوبصورت بچہ اس جو بادشاہ تھا اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تم اس کو معبود مانتے، اپنے خدا مانتے ہو، تو سنو اس کے اندر ہاتھ ڈالو، دیکھیں کون، اگر یہ تمہارا خدا ہے تو تم کو نہیں جلائے گا اور مجھے جلا دے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم کو جلا دے گا، ہمیں پتہ ہے یہ آگ ہم کو جلا دے گی، ہم نہیں آگ ڈالیں گے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد میں آپ آگ کے اندر چلے گئے۔ آگ کے اندر جب پہنچے تو رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا کہ ایک مسلمان میرے بیٹے کو آگ میں لے کر کود گیا اور میرا بیٹا بھی گیا اور وہ مسلمان بھی گیا۔ رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور وہ اس کا بیٹا ہنستے اور مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ جب باہر آئے نا تو اس نے پوچھا اپنے بیٹے سے کیا رہا، تو وہ کہنے لگ گیا کہ ہم تو جب آگ کے اندر پہنچے تھے آپ لوگ رو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہم ایک خوبصورت باغ میں چلے گئے اور ایسے باغ میں گئے جو دنیا پہ ہم نے آج تک ایسا باغ ہی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت باغ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو یہ میں اس کو لے کر کے جنت میں چلا گیا تھا، وہ باغ کوئی دنیا کا باغ نہیں، وہ باغ جنت تھا، یعنی جنت کا باغ تھا، میں اس میں لے کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تم اس میں آ جاؤ، تو میں اللہ کے حکم سے اس بچے کو لے کر کے اس جنت کے باغ میں چلا جاؤ۔ اب ان لوگوں نے جب یہ سنا تو یہ پوری بستی اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ۔
جب ان کے پاس حضرت خواجہ پیا پہنچے نا تو کسی نے بتایا نہیں کہ آنے والے بچے کا نام، آنے والے انسان کا نام معین الدین ہے، کسی نے نہیں بتایا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پہلی باہیں کھول دی اور کہا معین الدین آ جاؤ، تمہارا حصہ ہمارے پاس ہے، اپنا حصہ لے کر کے جاؤ۔ وہ حصہ کیا تھا؟ وہ حصہ یہی تھا کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت خواجہ پیا کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی شاگردی میں لے لیا اور ان کو ایک کمرہ دے دیا، اسی میں حضرت خواجہ غریب نواز وظیفے کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب ہندوستان آئے حضرت خواجہ پیا، پھر وہاں سے مدینہ شریف گئے۔ مدینہ شریف جانے کے بعد میں آقا کا حکم ہوا کہ خواجہ غریب نواز آج سے تم دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہندوستان چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ پیا حضور کے حکم سے ہندوستان میں آئے اور آپ نے 90 لاکھ کلمہ پڑھائے۔